بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 17 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی سرخیوں پر۔ ایک برطانوی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم کے 1.2 ٹریلین روپے کے کورونا وائرس ریلیف پیکج میں سے 297 بلین روپے خرچ کیے جا سکے ہیں، تاہم اعداد و شمار کی عدم دستیابی کے باعث ریلیف پیکج کے معاشی و سماجی اثرات کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے دوران سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے تشدد بھڑکانے کے خدشے کے پیش نظر سبھی 50 صوبوں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ فاکس نیوز نے کچھ امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے میزائل بحر ہند میں امریکی بیڑے کے قریب گرے ہیں۔ یروشلم میں سینکڑوں شہریوں نے سخت سردی کے باوجود ہفتے کی رات سے لے کر اتوار کی صبح تک اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جارے سعودی فوجی اتحاد کے جنگی طیاروں کی جانب سے اتوار کے روز بھی یمن کے مختلف علاقوں پر ہوائی حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک یمنی شہری شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسلح افراد کی فائرنگ سے سپریم کورٹ کی 2 خواتین ججز جاں بحق ہو گئیں۔ یمن کے وزیر خارجہ حشام شرف عبداللہ کا کہنا ہے کہ ایک ایسا ملک جس نے یمنی عوام پر جنگ مسلط کی ہے وہ ہماری انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رہنے کی توقع نہیں کر سکتا۔ برطانوی اور امریکی یونیورسٹیوں کے محققین کا کہنا ہے کہ نسل پرستی عام طور پر خراب صحت کی ایک بنیادی وجہ اور بڑی محرک ہے، جس کی وجہ سے کووڈ-19 سے شرح اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اوسلو ناروے میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے چند دنوں بعد ہی 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایک برطانوی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم کے 1.2 ٹریلین روپے کے کورونا وائرس ریلیف پیکج میں سے 297 بلین روپے خرچ کیے جا سکے ہیں، تاہم اعداد و شمار کی عدم دستیابی کے باعث ریلیف پیکج کے معاشی و سماجی اثرات کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خرچ کیے گئے 145 بلین روپے بھی کورونا ریلیف پیکج میں شمار کیے گئے ہیں، حالانکہ BISP کا 150 بلین روپے کا بجٹ جون 2019 میں مختص کیا گیا تھا۔ برطانوی فنڈ سے چلنے والی پالیسی بریف نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ریلیف پیکج کے تحت 12 اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اجرتی مزدوروں کے ریلیف پیکج اور یوٹیلیٹی سٹورز کی سبسڈی پر بہت کم خرچ کیے گئے۔ مذکورہ رپورٹ میں وزیراعظم کے ریلیف پیکج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ 365 بلین روپے کے غیر نقد اقدامات پر مبنی ہے، جن میں گندم خریداری کے لیے 280 بلین روپے، پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف کے لیے 70 بلین روپے اور خوراک اور صحت کی سہولیات کے لیے 15 بلین روپے شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں حکومت نے 875 بلین روپے نقد اخراجات کے لیے مختص کیے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے دوران سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے تشدد بھڑکانے کے خدشے کے پیش نظر سبھی 50 صوبوں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ نیشنل گارڈ کے مزید فوجی دستوں کو فوراً واشنگٹن DC بھیجا گیا ہے اور انہیں چوکنا رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ 6 جنوری جیسے خطرناک فسادات ہونے سے بچایا جا سکے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI نے متنبع کیا ہے کہ تمام ریاستوں میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے مسلح احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ ملک میں 20 جنوری کو متوقع نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے قبل بھرپور حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے تقریب حلف برداری کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ان حفاظتی اقدامات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور کانگریس کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور اہم مقامات کے گرد رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں نیشنل سیکورٹی FBI اور پولیس اہلکار سڑکوں پر نگرانی کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ پولیس نے کانگریس کی عمارت کے اطراف میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا ہے۔ مشتبہ شخص کی تلاشی پر اس سے ایک پستول اور 509 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ مشتبہ شخص کو لائسنس کے بغیر اسلحہ کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
پولیس نے شہر میں داخلی و خروج کے راستوں کو بلاک کر دیا ہے اور شہر کے 13 میٹرو اسٹیشنوں کو تقریب حلف برداری سے ایک دن بعد تک بند رکھا جائے گا۔ فاکس نیوز نے کچھ امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے میزائل بحر ہند میں امریکی بیڑے کے قریب گرے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بعض امریکی حکام کے حوالے سے جن کے نام کا اس نے ذکر نہیں کیا، رپورٹ دی ہے کہ ایران کے میزائل امریکہ کے طیارہ بردار بیڑے نمٹس کے 100 میل کے اطراف میں آ کر گرے ہیں۔ ان امریکی حکام کے حوالے سے اس ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ ایران کے کم از کم 2 بیلسٹک میزائل بحر ہند میں موجود اس امریکی بیڑے کے 100 میل کے اطراف میں گرے ہیں، تاہم ان حکام نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی۔ ایک امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمیں ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے جانے کی توقع تھی۔ یاد رہے کہ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی پیغمبر اعظم 15 فوجی مشقوں کا پہلا مرحلہ جمعے کو شروع ہوا ہے۔ ان فوجی مشقوں کے دوران زمین سے زمین پر مار کرنے والے بے شمار میزائل فائر کیے گئے ہیں، جبکہ بمبار ڈرونز نے بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان فوجی مشقوں کا دوسرا مرحلہ سنیچر کو شروع ہوا، جس میں ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے فرضی دشمن کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یروشلم میں سینکڑوں شہریوں نے سخت سردی کے باوجود ہفتے کی رات سے لے کر اتوار کی صبح تک اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیراعظم نیتن یاہو اپنے خلاف لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی وجہ سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ احتجاج یروشلم میں نیتن یاہو کی سرکاری رہائش گاہ کے قریب کیا گیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف ایسے ہفتہ وار احتجاجی مظاہرے گزشتہ ماہ سے بھی زیادہ عرصے سے جاری ہیں۔ نیتن یاہو پر فراڈ اور رشوت ستانی کے 3 واقعات میں باقاعدہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، تاہم وہ اپنے خلاف ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آغاز فروری میں ہوگا۔ جارے سعودی فوجی اتحاد کے جنگی طیاروں کی جانب سے اتوار کے روز بھی یمن کے مختلف علاقوں پر ہوائی حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک یمنی شہری شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ المسیرہ کے مطابق صوبہ معارب کے علاقے ماہلیہ میں ایک گاڑی پر سعودی لڑاکا طیاروں کے حملے میں ایک یمنی شہری شہید، جبکہ صوبہ الحدیدہ کے شہر التحیتا میں جارے سعودی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک یمنی خاتون زخمی ہو گئی۔ جارے سعودی فوجی اتحاد کی جانب سے سرحدی شہر نجران کے علاقوں الرابا اور الجاشر اور البقا پر بھی متعدد ہوائی حملے کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق جارے سعودی فوجی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ الحدیدہ کے سیز فائر کی 157 بار خلاف ورزی کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسلح افراد کی فائرنگ سے سپریم کورٹ کی 2 خواتین ججز جاں بحق ہو گئیں۔ افغان حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مسلح ملزمان نے صبح کے وقت کابل میں سپریم کورٹ کی خواتین ججز پر حملہ کیا، جس میں دونوں جاں بحق ہو گئیں۔ افغان پولیس حکام کے مطابق حملے میں ایک خاتون زخمی بھی ہوئیں، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ حکام نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ حشام شرف عبداللہ کا کہنا ہے کہ ایک ایسا ملک جس نے یمنی عوام پر جنگ مسلط کی ہے، وہ ہماری انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رہنے کی توقع نہیں کر سکتا۔ رپورٹ کے مطابق یمنی وزیر خارجہ عبداللہ نے کہا کہ اگر یمن کو ناامن بنایا گیا تو پھر سعودی عرب بھی امن کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ یمنی وزیر نے کہا ایسے لوگ جو کسی ملک کے شہروں اور دیہاتوں کو تباہ اور ویران کرنے کے لیے اپنے عسکریت پسندوں کو بیچتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی درندگی کا جواب پھولوں اور کبوتر کے ساتھ دینے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے مارچ 2015 میں یمن کے خلاف فوجی جارحیت کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد یمن کی سابقہ سعودی حمایت یافتہ حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لانا تھا۔ سعودی اتحاد کی جارحیت کے 6 سالوں میں 10 ہزار یمنی شہری شہید، جبکہ لاکھوں افراد کو بے گھر کر چکے ہیں، اور یمن کو دنیا کے بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ برطانوی اور امریکی یونیورسٹیوں کے محققین کا کہنا ہے کہ نسل پرستی عام طور پر خراب صحت کی ایک بنیادی وجہ اور بڑی محرک ہے، جس کی وجہ سے کووڈ-19 سے شرح اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین نے تجویز دی ہے کہ جہاں وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کا خطرہ زیادہ ہو، وہاں نسلی اقلیتوں کو کام کے مقام پر سپورٹ کرتے ہوئے ایسی جگہ تعینات کیا جائے جہاں ان لوگوں سے کم سامنا ہو اور جہاں تک ممکن ہو کووڈ-19 سے متاثرہ علاقوں سے دور رکھا جائے۔ سینٹ جارجز یونیورسٹی لندن کی جانب سے جاری مقالے کے ابتدائی مصنف ڈاکٹر محمد رضائی نے کہا کہ جن لوگوں کو زیادہ خدشات درپیش ہوں انہیں ویکسینیشن میں پہلے ترجیح دینی چاہیے۔ پی اے نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمر، جنس، پہلے سے موجود صحت کی صورتحال اور پیشہ ورانہ خدشات کے عوامل سمیت نسلی اقلیتی تعلق کووڈ-19 کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ نسلی اقلیتی پس منظر کے لوگوں کو وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں خراب نتائج کا سامنا ہوتا ہے۔
ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی خطرناک تشخیص کی صورت میں دیگر عوامل کے ساتھ نسلی اقلیتی تعلق کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جہاں یہ محسوس ہو کہ خدشات زیادہ ہیں وہاں نسلی اقلیتی گروہوں کو کووڈ-19 ویکسینیشن کے لیے ترجیح دینی چاہیے۔ اور اوسلو ناروے میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے چند دنوں بعد ہی 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق مرنے والوں میں 13 افراد کی موت کورونا وائرس کی ویکسین کے ضمنی اثرات کی وجہ سے ہوئی۔ ان تمام افراد کی عمریں 80 برس کے لگ بھگ تھیں اور یہ سب نرسنگ ہومز کے رہائشی تھے۔ نارویجن میڈیسن ایجنسی کے چیف فزیشین سیگار ٹیمو نے غیر ملکی خبرساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین لگنے کے بعد بخار اور متلی ہونا عام ہے، اور پیچیدہ صحت کے مسائل رکھنے والوں کے لیے ویکسین کے ضمنی اثرات مہلک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناروے میں اب تک 30,000 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 23 افراد کی موت کی بنیاد ویکسین کو غیر محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم ڈاکٹروں کو ویکسین لگانے سے پہلے مزید باریک بینی سے صحت کا جائزہ لینا ہوگا۔ جن کی صحت بہت خراب ہو یا عمر رسیدہ افراد کے حوالے سے اضافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔